أمتي أبو بكر سبحان اللہ وأشدهم في أمر الله عمر سبحان اللہ وأصدقهم حياء عثمان سبحان اللہ وأقضاهم علي رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، شکر گزار ہوں منتظمین جلسہ کا، جنہوں نے آج پھر مجھے ان لوگوں سے ملوا دیا جنہوں نے آنکھوں سے میرے والد کو دیکھا. شکر گزار ہوں منتظمین جلسہ کا، جنہوں نے مجھے ان لوگوں سے ملوایا جنہوں نے ہر طرح کے حالات سے گزرنے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی صدیق کے دروازے کو چھوڑا تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سامنے آپ کو جس لمحے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی تو آپ کے وہ جذبات میرے دل و دماغ میں تازہ ہوتے جب آپ ہی قریباً 20 سال پہلے کوٹ ادو کی سرزمین پر علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں صحابہ 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 کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے. درمیان میں اگر میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو یکے بعد دیگرے جو میرے اور آپ کے ساتھ پیش آئے ان کا ذکر کروں تو سارا وقت انہی واقعات کو گننے میں گزر جائے گا، سنانے کا وقت ابھی باقی رہے گا. میرے خود کے اوپر ایک ایسی رات تھی جس کی 18 مہینے تک صبح نہیں ہوئی. اور جب صبح ہوئی تو میرا سر فخر سے بلند تھا اور دل میں ایک احساس تھا کہ اگر رات شروع ہوئی تو بھی صدیق کے لیے تھی، صبح ہوئی تو بھی صدیق کے لیے. 31 جولائی کو جب 18 مہینے کی طویل رات مکمل کرنے کے بعد میں باہر آیا، ابھی میں اپنے والدہ سے نہیں ملا تھا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملا تھا. قائد اہل سنت اور دیگر علماء کرام ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو
اس وقت میرے دل میں اللہ نے جو بات ڈالی وہ آپ نے سنی ہوگی، اور وہ یہی تھی کہ اگر یہ زندگی طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے لیے 1000 بار مل کر ختم ہو جائے تو بھی ہم حجرہ مصطفیٰ سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو ہم میں آج موجود نہیں، مجھے ان کے جانے کا غم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی آخری سانس میں بھی صدیق تھے، اور بہت سے لوگ جو آج موجود ہیں ان کی ہر دھڑکن میں بھی صحابہ اور اہل بیت ہے، اور بعض دوست بھی یہاں پہ آئے ہوں گے، مہمان بھی یہاں پہ آئے ہوں گے۔ میں ان مہمانوں اور دوستوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اکھا نال ویکھ نہیں لیا، اے بندے پیچھے ہٹن والے ہین کوئی نہ۔ حبشی کا کالا بلال تو بڑی دور کی بات ہے، مدینے کی وہ کھجور جس کا رنگ کالا ہے، اس کی گٹلی کے اوپر آنے والی جھلی کی بھی کوئی گستاخی کرے گا چیر کے رکھ دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے نا کہ تمہاری بوڑھی ماں ہے، اس کا لحاظ کرو، اس کی امیدوں کا مرکز تم ہو۔ زیادہ سے زیادہ بتانے سمجھانے کے لیے یہی جملہ ہوتا ہے۔ گھروں میں تمہاری جوان بیٹیاں ہیں، ان کی امیدوں کا مرکز تم ہو۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھو، تھوڑا سا لحاظ کرو۔ یہ مشورہ دینے والا ابھی اپنی زبان روکتا نہیں ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں فوراً ایک ترازو لگ جاتا ہے، اور اس ترازو میں تلتا کیا ہے؟ اس ترازو میں وہ تولتا ہے ایک طرف ماں کی محبت اور دوسری طرف عائشہ کی محبت کو تولتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ترازو لگتا ہے، اور اس ترازو میں وہ ایک طرف اپنی بیٹیوں کی محبت تولتا ہے، اور دوسری طرف رحمت للعالمین نبی کی 4 بیٹیوں کی محبت کو تولتا ہے، اور وہ فوراً نتیجہ نکالتا ہے۔ اگر تو برابر برابر وزن ہو تو تولنے والے کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ پلٹا برابر ہے یا جھک گیا۔ بھائی بتاؤ، چھٹاک اور من کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ تولے اور من کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری ماں کی محبت تولے سے بھی کم ہے، عائشہ کی محبت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری بیٹیوں کی محبت تولے اور ماشے اور رتی سے بھی کم ہے۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کی بات آئے گی، زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے پیر اور مرشد، امام اور بڑے سے بڑے ولی اور متقی اور پرہیزگار کی محبت کو اگر مل ملا کے ایک پلٹے میں رکھ بھی لیا جائے، حبشے کے کالے بلال کے پیروں کے ساتھ جو مکہ کی خاک لگی، مدینہ کی خاک لگی، اس کی حیثیت آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا ہونے والے خلا سے بھی زیادہ